آج فیض احمد فیض کی جو غزل ہمارے سامنے ہے، اس غزل کا پہلا شعر ہے: تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمہاری سے مراد ان کی اپنی محبوبہ ہے یا محبوب ہے، اور جب کبھی محبوب آپ سے جدا ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے، اور انہی زخموں کے بارے میں فیض نے یہ بات کی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک بہت ہی آسان سا شعر ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ صاحب شعر یعنی فیض احمد فیض صاحب اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں کہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں اور ہمیں اب تیری بہت یاد آتی ہے، اور جب کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں تو ہم تجھے نئے سرے سے یاد کرنے لگتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر وہ زخم بن جاتے ہیں، اور ان کی درد کی شدت ہمیں پریشان کرنے لگتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ فیض احمد فیض نے شاعری کو ایک نیا ڈھنگ دیا۔ ان کی شاعری ایسی نہیں تھی کہ جسے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان تعلقات پر رکھ کر دیکھا جائے اور بس اسے وہاں ختم کر دیا جائے۔ ان کا عشق درد مندی کا عشق تھا، جو انسان دوستی کی شکل میں تھا، اور پھر یہ انسان دوستی صرف موجودہ خراب دنیا سے ایک بہتر، ایک اچھی دنیا کا خواب دیکھنے تک چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ میں اور اپنے استعاروں میں اس قسم کی ایک پہلودار گفتگو کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض نے شاعری کا ایک نیا دبستان قائم کیا۔ تو اس میں یہ شعر بھی ہے۔ بظاہر تو یہ شعر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تم سے دور ہو گئے یا تم ہم سے دور ہو گئے، لیکن ہم تمہیں اب بھی یاد کرتے ہیں، اور تمہاری یاد جب محسوس ہوتا ہے کہ کم ہو رہی ہے تو ہمارے دل کا درد بھی کم ہو رہا ہے، تو ہم ایک مرتبہ پھر تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں تاکہ دل کا یہ درد کبھی ختم نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو آپ چاہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ہے، اور جب خاص طور پر آپ اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو یہ خیال اور شدید ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارے دل میں ہیں۔ لیکن زمانہ ایک ایسی چیز ہے، دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر فیض نے بھی کہا تھا کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کہ انسان کبھی نہ کبھی ایسا اس کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے جھمیلوں میں پڑ کے اپنے محبوب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سچا عاشق ہے تو محبوب کا یہ بھولنا ایک وقتی بات ہوتی ہے، ایک وقتی چیز ہوتی ہے، اور جب کبھی وہ تنہا ہوتا ہے یا دنیا کے بکھیڑوں سے آزاد ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہی، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو بھول کر اس نے اپنے محبوب کے ساتھ یا اپنی محبت کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ ایک بار پھر اپنے محبوب کو یاد کرنے لگتا ہے، اور پھر یادوں کے وہ زخم جو ہیں، جو کہ بظاہر لگتا تھا کہ بھر گئے ہیں، ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت ہی مختصر سی تشریح کرنا چاہیں اس شعر کی، تو یہ ہو سکتی ہے کہ میرے محبوب، یہ ضرور ہے کہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر میں تمہیں کبھی کبھار بھول جاتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے بھلا دیا ہے۔ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری یاد میرے دل سے محو ہو رہی ہے یا ہلکی ہو رہی ہے، تو میں کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں یاد کرنے لگتا ہوں۔ میں اپنی اس مصروفیت میں سے بھی کوئی ایسا پہلو نکال لیتا ہوں کہ جس سے تم مجھے یاد آنے لگتے ہو۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری یاد کے جو زخم بھرنے لگتے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہے
کہ جب کبھی بھی محبوب کو کسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھول رہے ہیں یا محبوب کی یادوں کا سایہ جو ہے وہ ان کی زندگی سے کم ہو رہا ہے، تو وہ فوراً ہی اپنے محبوب کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اچھا شعر ہے، اگر آپ اس کے معنی تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں انہوں نے ایک عاشق کی پوری زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے، حدیث یار کے عنواں نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں۔ شعر نمبر 1 میں کوئی مشکل لفظ نہیں تھا، لیکن اس میں شاید 2 ایک ایسے الفاظ ہیں جن کی معنی بیان کر دینا یہاں پر ضروری ہے۔ حدیث کا مطلب، ویسے تو ہم اور آپ حدیث کا ایک ہی مطلب جانتے ہیں جس کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے جس سے ہم واقف ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن دراصل حدیث کے جو لغوی معنی ہیں اس میں ذکر ہے، یاد کرنا ہے، کسی کے بارے میں بات کرنا ہے، اس کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ اور عنوان کہتے ہیں نام کو، اور حریم کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر کوئی رہتا ہو، خاص طور پر خواتین کے لیے شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ اور گیسو کہتے ہیں بالوں کو یا زلفوں کو۔ تو اس شعر میں وہ اپنے محبوبہ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے کہتے ہو یا مجھ سے کوئی فرمائش کرتے ہو تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر جانب گیسو سنور رہے ہیں۔ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ تم مجھے اس قابل سمجھتے ہو کہ میرے سامنے اپنی فرمائش رکھ سکو۔ اب اس میں جو انہوں نے عنوان نکھرنے لگتے ہیں کا ذکر کیا ہے، تو وہ بہت سارے کام، ان کاموں کی نوعیت، اب وہ کسی بھی نوعیت کے کام ہو سکتے ہیں، اس کا تو یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، نہ ہم کریں گے۔ اور نکھرنے کا مطلب یہ ہے الگ الگ ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی محبوبہ کسی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بال سنوار رہی ہے، اور جب وہ اپنے بال سنوارتی میرے سامنے آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے، مجھ سے کوئی فرمائش کر رہی ہے، اور ہر جانب اس کے گیسو سنور رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتی ہے کہ میرے سامنے اپنی فرمائشیں رکھ سکے، اپنی فرمائش کے بارے میں بات کر سکے۔ یہ تو ایک ایسا مطلب ہے کہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فیض احمد فیض نے بات کہنے کی کوشش کی ہے، ہماری دانست میں ممکن ہے کہ ہم اس میں غلط بھی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب محبوب کے بہت سارے حسن کے جو انداز ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک تذکرہ محبوب کی زلفوں کا بھی ہوتا ہے۔ محبوب کی زلفوں کی خوشبو، ان کا سیاہ ہونا، کچھ لوگ انہیں تشبیہ دیتے ہیں ناگ سے، کچھ دیتے ہیں سانپ سے، کچھ دیتے ہیں اس پھندے سے یا جال سے جس میں کہ عاشق پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جب کبھی بھی آپ اپنے محبوب کو ان کی زلفیں سنوارتے ہوئے سوچتا ہوں تو مجھے ہر طرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خوشبو پھیل گئی ہے اور مجھے بات کرنے کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا ہے۔ اچھا شعر ہے، اگر آپ اس کو 2-4 مرتبہ پڑھیں گے اور ہماری بتلائی ہوئی تشریح کی روشنی میں دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ اس کے کچھ مزید معنی بھی کھول سکیں۔ اگلا شعر ہے، ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں۔ اجنبی کہتے ہیں ناواقف کو، ایک ایسا شخص جو آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آیا ہو جسے آپ نہ جانتے ہوں، اور محرم کہتے ہیں اپنے کو، یہ جو اپنا اپنا سے محسوس ہو اس کو، جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں۔ اس شعر میں وہ اپنے محبوب کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم تیری گلی میں آتے ہیں تو وہاں سے گزرنے والا ہر شخص ہمیں اپنائیت لیے ہوئے محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے جانتے ہیں، حالانکہ ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ تیری گلی میں
رہتے ہیں، تیری گلی سے گزرتے ہیں تو مجھے بھی وہ بہت اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اور اس کے اچھے لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیرے آس پاس بستے ہیں، تیرے آس پاس رہتے ہیں۔ اس شعر کو بھی اگر آپ چاہیں تو کسی نہ کسی طرح بہت آسانی سے، کسی نہ کسی طرح تو ہم غلط کہہ گئے، بہت آسانی سے سیاسی شعر کے طور پر لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وہی عشق مجازی میں اس کو لیں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ، اور ایسا ہوا فیض کے ساتھ، کہ آپ اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے یا کر دیے گئے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، اور یہاں پر اگر آپ گلی سے مراد وطن لیں، اپنا جو فیض کا وطن تھا، اور وہاں پر انہیں کوئی ایسا آدمی ملے جو کہ اپنے ہی وطن کا رہنے والا ہو، یعنی ہم وطن آدمی ملے، تو اس کے باوجود کہ اس سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنا ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، پیارا ہے، دوست ہے، محبوب ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے، تو ہمیں اپنا اپنا سا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے وطن کا رہنے والا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جیسے کسی عاشق کو کسی گلی کا میں جانے کا اتفاق ہو، ایسی گلی میں جانے کا اتفاق ہو جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہو، تو اسے اس گلی میں ملنے والے تمام لوگ اپنے اپنے سے اس لیے محسوس ہوتے ہیں کہ وہ اس کی محبوبہ کے قریب رہتے ہیں۔ تو یہ بھی محبت کی ایک قسم ہے جس میں کہ آپ کو محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اپنی لگنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جب ہم تیری گلی میں آتے ہیں تو ہمیں تیری گلی میں جو آدمی بھی ملتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اسے پیار کریں، اسے گلے سے لگائیں، کیونکہ وہ ہمیں بالکل اپنے پیاروں کی طرح لگتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تیری گلی کے رہنے والے، یعنی تجھ سے قریب ہیں تو وہ ہم سے بھی قریب ہیں۔ شعر ہے: صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن، تو چشم صبح میں آنسو ابھرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر صبا تو ہوا کو کہتے ہیں، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ غربت کہتے ہیں وطن سے دور رہنے کو۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اب بہت ہی زیادہ بن گیا ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کو لوگ غریب کہنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ غریب نہیں ہوتا۔ اگر آپ درست اردو بولیں تو وہ مفلس ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس وطن نہیں ہوتا، یا وہ اپنے وطن سے دور ہوتا ہے۔ اور چشم صبح، صبح کی آنکھ، یہ کیا ہوتی ہے آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ وطن جانے کا یا وطن سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم پردیس میں پڑے ہوئے ہیں، غربت کے عالم میں ہیں، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے ملاقات کرنے کے لیے جو ہوا چلتی ہے اس سے نامہ و پیام کریں، کیونکہ ممکن ہے یہ ہوا ہمارے وطن سے بھی گزر کے آئی ہو اور ہمارے وطن کے بارے میں اس کو کچھ پتہ ہو، تو ہم اس سے اپنے وطن کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا وطن ایسا ہے، اتنا خوبصورت ہے، ہم وہاں یہ کرتے تھے۔ اور اس کی جو بھی ایک وطن سے تعلق رکھنے والے جذبات ہوتے ہیں ان کا اظہار۔ اور کہتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں، یعنی جو بے وطن ہوتے ہیں یا جو جلا وطن ہوتے ہیں یا جنہیں وطن سے دور کر دیا جاتا ہے، جنہیں غربت نصیب کہا ہے فیض نے، ان سے ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان سے تذکرہ کرتے ہیں تو چشم صبح میں آنسو بھرنے لگتے ہیں۔ تو صبح کی جو آنکھ ہوتی ہے اس میں آنسو بھرنے لگتے ہیں۔ اب یہ چشم صبح سے ان کی مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب آنکھ کھولتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کے لیے صبح ہو جاتی ہے، ہر چیز آپ کو صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ اور دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات بھر چونکہ وطن کی یاد میں تڑپتے رہے، اور جب صبح آئی اور صبح سے ان کی گفتگو ہوئی تو انہیں ایسا لگا کہ ان کے لیے جو صبح آئی ہے وہ صبح تو ضرور ہے، لیکن جب وطن کا حال اس صبح نے سنایا تو آنکھوں سے بے اختیار
آنسو بھی بہنے لگے۔ اور آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں، صبح کی آنکھ سے مراد یہ بھی ہے، اب وطن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ صبح اور ہوا بھی ہمیں اپنے دکھ میں شامل نظر آتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس شعر کو۔ شعر ہے کہ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیا گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں۔ اب وہ سے مراد تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی محبوبہ یا محبوب ہے۔ نطق کہتے ہیں زبان کو، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور بخیا گری کا مطلب ہوتا ہے سینہ، کسی بھی چیز کو، کپڑے کو سینہ یا آپس میں جوڑ دینا۔ باقی اس شعر میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے مخصوص لب و لہجے میں کچھ کہتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے فضا میں سر بکھر گئے ہوں اور نغمے بجنے لگے ہوں۔ تو تعریف یہاں پر جو انہوں نے کی ہے وہ نطق یعنی زبان اور لب، یہ دو چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں الفاظ کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اس شعر میں تو اصل میں انہوں نے اپنی محبوبہ کے بات چیت یا گفتگو کرنے کے انداز کو ہی سراہا ہے کہ وہ جب بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے اور تو اس کی جو زبان ہے یا اس کے جو لب ہیں وہ ان سے ایسی بخیا گری کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ فضا میں اور کچھ بھی نہیں، نغمے ہی نغمے بکھر گئے ہوں۔ یعنی محبوب کی گفتگو کو انہوں نے فضا میں نغمے بکھرنے سے مماثل کیا ہے۔ آخری شعر ہے، درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ یہ شعر اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سچا اور شاید یہ فیض کی جو جیل کی زندگی تھی اس دوران کہا گیا ہو۔ قفس پنجرے کو کہتے ہیں اور مہر کہتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک نشان لگا دیا جاتا ہے کہ اب یہ نہیں کھلے گی، یا کھلے گی تو کچھ ایسے لوگ کھولیں گے جن کو اس کھولنے کی اجازت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے اور وہ پنجرا جس میں کہ ہمیں بند کر دیا گیا ہے اس کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی اندھیرے کی مہر لگتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چاروں طرف ایک اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اندھیرا ہمارے لیے ایک طرح سے نعمت بن کر آتا ہے کہ ہمارے دل میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اب روشنی کیوں ہوتی ہے؟ اندھیرا آپ کو بظاہر تو ایک ایسی جگہ پہ رکھتا ہے جہاں آپ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، لیکن دل میں ستارے جو اترتے ہیں، ستارے چمکدار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ میرے پنجرے پر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے تو میرا دل اس وقت روشن ہو جاتا ہے ان یادوں کی وجہ سے جو میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ فیض احمد فیض کی غزل تھی جس کے کچھ اشعار کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔